اللہ وبرکاتہ۔ عتی کرمن، ہر ایک گھر کا عتی کرمن، گلی سے جو گزرتا ہے وہی پڑتا ہے جنگل من، کسی کی ٹانک یا گھیرے گلی ہے اور کسی کا تن، کسی کی کھولی گلی میں اور کہیں بکری کا کھرمن، عتی کرمن عتی کرمن عتی کرمن عتی کرمن۔ عزیزان محفل، شہر عزیز کا کیا بیان کروں؟ مساجد کے مقدس میناروں سے گونجتی اذانیں شہر کے تقدس کو چال چاند لگاتی ہے۔ تبلیغی اجتماعات میں سواریوں کی قطاریں ایمان و عقیدت کی بہاریں لٹاتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ سرکاری زمین پر زبردستی عتی کرمن کرنا ہم سب اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو مودی سرکار نے NRC لاگو کر دیا کہ پہلے تم ثابت کرو کہ تم ہندوستانی ہو، ورنہ تمہارا سارا عتی کرمن اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن خوش قسمتی لوگوں کی یہ بھی ہے کہ کرپشن پر چلنے والی مودی سرکار کی طرح ہم آفیسران کو سکے کی جھنکار بتا کر عتی کرمن پر عتی کرمن کرتے جا رہے ہیں۔ اب چاہے عتی کرمن سے حادثات ہو یا کسی کی جان سے کھلواڑ، کسی کا ہاتھ ٹوٹے یا پیر، کسی کی گاڑی ٹوٹے یا ہونڈا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ ابے اندھے، دیکھ کر چلنا چاہیے نا، آنکھ بند کر کے چلے گا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا ہی۔ مگر ہم اپنا جرم عتی کرمن ماننے کو راضی نہیں۔ جھوپڑ پٹیوں کا تو اور بھی برا حال ہے، جھوپڑ پٹی کا تو اور بھی برا حال ہے۔ ذرا بھر کے جھوپڑے اور اس سے بڑا آنگن عتی کرمن پر بنا لینا عتی کرمن پر بنا لینا مسلمانوں کی شان زیبائی سے کم نہیں۔ ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ پر گھر کی تمام خواتین باہر کپڑے دھو رہی ہے، رسی پر کپڑے پھیلا رہی ہے۔ اب تو لگتا ہے کویت کے کپڑے کی دکان جھوپڑ پٹی میں کھل گئی ہو۔ باریک باریک گلیوں میں گھر کی گندگی، باریک نالیوں سے بدبو، مچھر، جراثیم سے سب حیران ہیں۔ مگر سوچو، ہاتھ پیر پر مچھر کاٹنے سے کتنا مزہ آتا ہوا کھجانے میں۔ عتی کرمن کرنے والے نے تو حد کر دی، کسی نے گٹر پر ٹوائلٹ بنا لیا، کسی نے باتھ روم گٹر پر بنا لیا، کسی نے تو کمرے تک گٹر پر بنوا لیے۔ غرض یہ کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بھلا ان کو برا بول کر کون تلوار اور چھری کے گھاؤ کھا سکتا ہے؟ جہاں گھسنے کو پولیس ڈرتی ہو کہ کہیں کوئی سر کاٹ کر کسی جھوپڑے میں نہ دفنا دے۔ بقول سخنور، ہم سب کو ستانا اچھا لگتا ہے، راستہ گھیر کر دربار رکھنا اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کو کہاں کل حساب دینا ہے اس کا، کہ ہم سب کو کل حساب کہاں دینا ہے اس کا، اسی لیے تو گٹر پر تن من اچھا لگتا ہے۔ محترم حاضرین، شہر عزیز کے حقر تو اتنے عقل مند ہیں کہ جہاں کارپوریشن نے فٹ پاتھ بنایا کہ ان کی گاڑیوں کی قطاریں فوراً قابض ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو چلنے کے لیے اتنا چوڑا راستہ۔ اسی لیے اس پر عتی کرمن کرنا ہمارے حقروں کا شوق جمیل بن جاتا ہے۔ آپ آگرہ روڈ پر جا کر دیکھیے، کہیں سائیکل پنچر کا کھوکا رکھا ہوا ہے، کہیں کار ہونڈا کا گھیرا رکھا ہوا ہے، کہیں ٹکیا کلیجی کی دکانیں سجی ہے تو کہیں کباب اور کھیری کی دکانیں۔ کتنا مزہ آتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والوں کو مسلسل ہارن کی آواز، ہٹو بچوں کی آوازیں، اس پر رکشہ، ٹرالی، ٹرک کے چیخوں میں اتنا لطف آتا ہے، ایسا لگتا ہے ہم مالیگاؤں میں نہیں، ممبئی یا ہانگ کانگ کی سڑکوں پر چل رہے ہیں۔ روشنیوں کا ایک سیلاب، لوگوں کا ایک ہجوم، سواروں کی ایک بہتات، اس پر عتی کرمن کی برسات۔ واہ واہ، کیا پیارے مسلمان ہیں عتی کرمن کرنے والے۔ ایسا لگتا ہے رب العزت نے ان سے کہہ دیا ہو کہ جب تک تم عتی کرمن پر دکان ڈالو گے نہیں، تب تک تمہارے رزق میں برکت ڈالوں گا نہیں۔ کون سمجھائے ان نادانوں کو کہ ارے دیوانوں، سرکاری زمین پر قبضہ شریعت میں جائز نہیں، اس پر تمہاری پیتری، تمہاری ٹانکیاں، تمہارے کمرے، تمہاری دکانیں، کچھ بھی اسلام میں جائز نہیں۔ ارے جگہ نہیں مل رہی ہے تو سر پر لے کر گھومو، مگر خدا را عتی کرمن کر کے دین اسلام کو برباد کرنا بند کرو۔ شہر عزیز کے مسلمانوں، بنگار کی دکان والوں، ارے وہ کپڑے کی گاڑیاں لگانے والوں، یہ سرکار کی ملکیت ہے۔ تم بتاؤ، سرکار کی ملکیت پر جب مدرسہ اور مسجد بنانا جائز نہیں تو روزی روٹی کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یاد رکھے، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اللہ سے لینے میں ہم سب دیر کرتے ہیں۔ ہم اپنی روزی پھیلاتے ہیں روزانہ عتی کرمن، مگر روزی میں برکت ہو ہم سب دیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔